یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آپ سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سال بھی ہم نے بلکہ ہمارے بہت ہی قابل احترام حاجی مہدی حسن علی اکبر صاحب اور ہماری بہن ذاکرہ رضوی صاحبہ نے انعقاد کیا ہے یہ خاص سیشنز کا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ ہم یہ مکتب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ شریف کے ذریعے اگر تھوڑی بہت بھی اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے تو شاید آخرت ہے۔ اور مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو بھی ان سیشنز میں شامل کیجئے، شاید کہیں کوئی بات، کوئی نقطہ زندگی بدل دے ہم سب کی، تو انشاءاللہ تعالی یہ سیشنز ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہوں۔ آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یہ پروردگار کی آواز آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ شاید تم اس سے تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا جو حصول ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا روزہ رکھنے سے تو یہ محض فاقہ ہے، محض بھوک پیاس ہے، اس لیے کہ عبادت کا مقصد روحانیت حاصل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اس سال ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا آپ کے لیے وہ ہے جہاد اکبر۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ دو طرح کی جہاد ہیں، جہاد اصغر، جہاد اکبر، اور یہ چھٹا رکن ہے فروع دین کا، اور بہرحال عبادت ہے اور سب پہ فرض ہے جہاد کرنا۔ تو جب ایک مرتبہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ عورتوں پہ جہاد ساقط ہے اور جہاد کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے جب ہم جہاد نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا یہی جہاد جب تم اپنے نفس کے خلاف کرو گے تو یہ جہاد اکبر بن جائے۔ تو جہاد بن نفس جو ہمیں تقوی کی منزل پر لے کے جاتا ہے وہی دراصل جہاد اکبر ہے، وہ بڑا جہاد ہے۔ جنگ میں جانا، میدان جنگ میں جا کے لڑنا، اور چاہے اس میں جان بھی چلی جائے، شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ جہاد اصغر ہے۔ اور گناہوں کے خلاف لڑنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ دراصل جہاد اکبر ہے۔ اور یہاں تک کہ افراد سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تو شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر یہ کون سے شیطان ہیں، یا یہ کون سی چیزیں ایسی ہیں، ایسے کون سے عوامل ہیں جو ہمیں پھر بھی برائی پر اکساتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں؟ تو دراصل وہ یہی جو نفس ہے ہمارا، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن مجید کی آیت ہے کہ نفس امارہ ہی دراصل انسان کو برائی سکھاتا ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والی بھی صفت وہ یہی نفس امارہ کی طرف سے تھی۔ بہرحال تو شیطان سے بڑا شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہے جو ہر وقت برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنا وہ دراصل جہاد اکبر ہے۔ اور بہرحال صاحب نہج البلاغہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت جہاد کرتے رہو، کوئی بھی برائی تمہارے سامنے آئے وہ ٹھہرنی نہیں پانی چاہیے، تاکہ اس جہاد کے ذریعے تم اس کو رفع کر سکتے۔ یہاں تک کہ افراد کہتے ہیں ارے مہنگائی ہو گئی ہے، رزق حلال کی وجہ سے کس طرح سے گزارا ہو اور کس طرح بچوں کو پالیں، اور رزق کہاں سے آئے؟
جب کسی نے مولا سے سوال کیا تھا تو مولا نے فرمایا کہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق عطا کرے گا، رزق کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اس لیے کہ رزق انسان کو خود ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو تلاش کرتا، رزق کے پیچھے ایمان اپنا خراب مت کرو۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ افراد وہ مال حرام کے ارتکاب کر جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رشوت لے لی جائے یا کسی کا حق مار لیا جائے، یا کوئی کمزور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو ہم بھی تو یہاں رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد جواب دے دیں گے، لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ دنیا ہی میں یہ جہاد کر کے اپنی روح کو طاقتور بنائیں۔ جیسے جب ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے تو ہم وائٹامنس کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جسم توانا رہے اور اس کے اندر انرجی رہے، توانائی برقرار رہے اور ہم جو ہے روزمرہ کے کام کر سکیں۔ لیکن کبھی بھی روح بیمار پڑنے پر ہم کوئی ہیل و حجت نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے کہ روح کو بھی اسٹرانگ کریں، اس لیے کہ اصل جو جہاد اکبر کر رہا ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس کو طاقتور بنائیے۔ ایک شیطانی طاقت ہے جو ہماری برائیوں کی وجہ سے طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن روح کو ہم اتنا طاقتور نہیں بنا رہے ہوتے اور وہ کمزور پڑتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہے تو ہم اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں 5 منٹ بعد پڑھ لیں گے، 5 منٹ بعد، وہ کرتے کرتے وہ کافی وقت نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ قضا کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، ہم جہاد اکبر کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہم روح کو اسٹرانگ کر ہی نہیں رہے۔ تو ائمہ طاہرین سے جب پوچھا کہ مولا کس طرح سے جہاد اکبر کریں، روح کو طاقتور بنانے والی بھی کوئی چیزیں بتائیے، وہ کون سے وائٹامنز ہیں، وہ کون سی ایکسرسائز ہے جو ہمیں روح کو طاقتور کرنے کے لیے کرنی چاہیے، تو ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ عبادات تمہارے بہرحال یہ روح کو اسٹرانگ کرتی ہے، دائیں میں وضو رہنا، روزے رکھنا اور خود کو سچ گوئی کی عادت ڈالنا، صلہ رحم کرنا، یہ چیزیں خود بخود روح کو طاقت دیتی جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ جہاد اکبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہر عبادت کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، یعنی خود کو صرف بھوک پیاس سے دور نہیں رکھنا ہے، بلکہ یعنی بھوکا پیاسا نہیں رہنا روزے میں، اپنی آپ کو تقوی کی منزل پہ بھی فائز کرنا ہے، یعنی جہاد اکبر اسی کا نام ہے کہ جو لوگ روزے سے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بہرحال برائی سے دور نہیں رہتے، لیکن اس سے پھر روزہ کامل تو نہیں ہو رہا۔ روزہ آپ کا محض ہے، لیکن اس کو جس لیول پر پہنچنا چاہیے، وہ عبادت جو اللہ کے قریب لے جائے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہا۔ تو اس لیے روح کو طاقتور بنانے کے لیے آپ کو یہ ساری جو باقی کی چیزیں ہیں، یہ اخلاقیات، ان کا بھی سہارا لینا پڑے گا، اپنے کردار کو بھی بلند کرنے پڑے گا، تب جا کے آپ کا روزہ قبول ہو۔ پہلا عشرہ کیونکہ عشرہ رحمت ہے، تو اس لیے ہم اس میں تذکرہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رحمت بنائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحمت نازل کرے۔ عشرہ رحمت ہمیں تبھی حاصل ہوگا، پہلے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، تو عشرہ رحمت، اور یہاں تک کہ ماں کے شکم کو بھی رحم کہا جاتا ہے، تو کیونکہ وہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی بوجھ اٹھانے والی، تو جب ہم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ رحم کریں گے، ان پہ رحمت بن کے سامنے آئیں گے، کیونکہ پہلے عشرے میں بھوک پیاس کی وجہ سے انسان چڑچڑا محسوس کرتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے اور مزاج اچھا نہیں رہتا، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں پر زحمت بن جاتے ہیں بجائے رحمت بننے کی۔ تو پہلے عشرے میں ہمیں رحمت بننے کی پریکٹس کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کریں گے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمیں پہلے عشرے میں حاصل ہوگی۔ یہ پہلا جہاد ہے آپ کا۔ اور یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اخلاقی جو پریشانیاں، جو بیماریاں اس کے اندر ہیں، وہ اسے کس عذاب کے پاس لے کے جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ احوالیہ شیخ توسی میں ایک حدیث موجود ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں من ان یرا مؤمن بمعصیۃ لم یمت حتی یرتکب، جو کسی مومن کی طرف عیب کی نسبت دے، عیب جوئی کرے، تہمت لگا دے، لوگوں میں بیان کر دے کہ
یہ اس قسم کا انسان ہے، کوئی راز اسے پتہ چلے اور وہ اپنے بھائی کا راز دوسروں پہ افشا کر دے، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہر چیز آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی بعض افراد کو بھگتنا پڑے گا، یہ دنیا کا عذاب۔ دنیا کے عذاب کی بھی مختلف اشکال ہیں، اور انہی کے خلاف ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ یہ رنگین بن کے برائیاں جو ہیں وہ جیسے جناب امیر کا قول ہے کہ دنیا ایک رنگین سانپ کی مانند ہے، دیکھنے میں تو بہت خوبصورت اور ملائم لگتی ہے، لیکن اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہے۔ تو یہ گناہ بھی اسی طرح شیطان ہمارے سامنے رنگین بنا کے رکھتا ہے، ان میں لذت ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ تو انہی چیزوں کے خلاف ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو یہ ایکسرسائز ماہ رمضان میں جو شروع کرتا ہے، ماہ رمضان کی اتنی برکات ہیں کہ انسان ان پہ قابو پا لیتا ہے، بہت آسانی سے اوور کم کر سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو یہ ماہ رمضان بہار ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہم بہت سی برائیوں پہ قابو پا سکتے ہیں، جہاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ جو افراد، اب کیونکہ ہم نے تذکرہ کیا ہی ہے دنیا کے عذاب کا، تو ایک شخص کہہ رہے تھے ایک مولانا سے کہ آپ لوگ خواہ برزخ سے اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں۔ میں نے تو بہت گناہ کیے، میں نے تو ماں باپ کی فرما برداری چھوڑ دی، میں نے عبادات چھوڑ دی، اور لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا، اور خواہ ان سے مل کے ٹینشن ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، بس اپنے بارے میں سوچتا ہوں، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ میں زیادہ سکون میں ہوں۔ تو آپ لوگ تو اتنا ڈراتے رہتے ہیں۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تو زندگی میں ہی تمام عبادات سے محروم ہو۔ اللہ اکبر! یعنی تو نے سب کچھ زندگی میں ہی چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لی، تاکہ نہ ملوں گا، نہ ٹینشن ہوگی، اور نہ کسی کی پریشانی پتہ چلے گی، بس تو اپنے لیے اپنی خود غرضی میں زندہ ہے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ عذاب تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن یہ دنیا کا عذاب ہے۔ یہاں تک کہ جناب امیر سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، وہ افراد جن کی عادت ہوتی ہے کسی کا دل دکھا دیں، نہیں دیکھتے یہ مومن بھائی ہے یا اپنے سگے ہیں، ماں باپ ہیں، اور کسی پہ نشتر مار دے، کسی کا دل دکھا دے، اپنی بڑائیاں کرتا رہے، لوگوں کو نیچا دکھاتا رہے، ایسے شخص کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ تو مولا نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو اس کے لیے جو ہے سو ہے، لیکن ایسا شخص جو نہیں دیکھتا کہ کہاں پر اپنی زبان کھولنی ہے، کہاں نہیں کھولنی چاہیے، وہ دنیا میں بہت سی عبادات سے محروم ہو جائے۔ بعض اوقات اس کی کوئی نماز ادا نہیں ہوگی، ہمیشہ نماز قضا کرتا رہے گا، کبھی فجر پہ یا نماز شب پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ! جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑی کوشش کرتی ہوں، الارم لگا کے سوتی ہوں، پوری تیاری سے سوتی ہوں، لیکن اس کے باوجود پہ نماز شب نصیب نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور بعض افراد کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی لیکن فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلتی۔ تو یہی وجوہات ہیں، کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ یہ دنیا کے عذاب میں، برزخ میں تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اور انہی چیزوں کے خلاف ہمیں جہاد اکبر کرنا، یہ جہاد بالنفس، اپنے نفس کو ماریے، خود کو مار کے ہی آپ اس اگلی منزل میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ تقوی اختیار کر سکتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس کے بعد قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ عبادتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا بہترین عبادات ہیں اور ہم پہ واجب ہیں، لیکن جب تک ہم برائی سے دور نہیں ہو رہے، جہاد بالنفس نہیں کر رہے، جہاد اکبر نہیں کر رہے، تو ان عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اتنا بھی لکھا ہے علماء نے، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کسی سوال کرنے والے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جو آخری حجت جب آپ کے اولاد میں سے جب تشریف لائیں گے تو اس وقت یعنی ذہنوں میں کیا ہوگا اور ظہور کب ہوگا؟ تو مولا نے یہ جملہ فرمایا فقال ہیہات ہیہات لا یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا۔ مولا فرماتے ہیں ہرگز ہرگز ہمارے بارے میں بیٹے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ معاشرے سے صفائی نہ ہو جائے، صفائی نہ ہو جائے، صفائی نہ ہو جائے۔ یعنی وہ افراد جو بظاہر صالح نظر آتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، پیشانیوں پہ ان کے سجدے کے نشان ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایسے نیک و کار بن کے پھرتے ہیں، لیکن ان کا جو باطن
ہے وہ صاف نہیں ہوتا. تو ایسے منافق افراد کی صفائی کی جائے گی معاشرے سے 12ویں حجت خدا جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد سے پہلے. تو جیسے گندم کے صاف دانوں سے خراب دانوں کو چھانا جاتا ہے، اسی طرح چھنی سے چھانا جائے گا افراد کو مومنین میں سے، کہ جو محض منافقت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان صالح نظر آتے ہیں لیکن وہ اچھے افراد نہیں ہیں، وہ شر پھیلاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں مومنین کا. تو ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو. تو ان کو چھانا جائے گا آخری زمانے میں. اس زمانے سے اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے. ہم موت سے ڈرتے رہتے ہیں، ہم دولت کے جانے سے ڈرتے رہتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے رہتے ہیں. اصل میں جو چیز ڈرنے والی ہے وہ ہے برا وقت، کہ اللہ جانے کب کس پر آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیے، جہاد اکبر کرتے جائیے. اور جہاد اکبر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ صاف سفید کپڑے پہن کے کیچڑ سے گزریں اور ایک دھبا آپ کے لباس پر نہ آئے، یہ جہاد اکبر ہے. خود کو بچا کے نکل. اور یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل میں کوئی بھی اپنے دل میں برا راز رکھے گا، لوگوں کے لیے برا سوچتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راز کو چادر بنا کے ایک دن اس کے اوپر ڈال دے، اور پھر اس کا جو اصل کردار ہے، اصل اخلاق ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں ظاہر ہو جائے گا. لوگ کہیں گے ارے یہ اتنے زیادہ نمازی پرہیزگار، اتنے نیکوکار، اتنے باتقوا نظر آنے والے ہیں، نہیں نظر آنے والے. تو اصل میں ان کا یہ تھا کردار، یہ باطن تھا. اس وقت سے ڈریے کہ جب ایسے افراد کا اللہ باطن سب کے سامنے ظاہر کر دے گا. اور وہ افراد بھی جن کی بعض اوقات نظر نہیں آتی، کہ وہ خاموشی سے آ کے مسجد کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا عزا خانے میں اور لوگوں کے درمیان نہیں ظاہر کرتے وہ کیسے لوگ ہیں، لیکن ان کے راز بھی، ان کی اچھائیاں بھی جب چادر بن کے اللہ ان کے اوپر ڈالے گا تو تب وہ لوگوں کے درمیان محترم ہوں گے. لوگ جانیں گے کہ ارے کتنے اچھے ہیں یہ، ان کے اندر اتنی عاجزی ہے، کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا اپنے بارے میں، کبھی بڑائی نہیں کی. تو ان کے راز بھی کھلیں گے اور وہ اور زیادہ محترم ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں بھی لوگوں کے درمیان. تو اس لیے جہاد اکبر جو سب سے بڑا جو ائمہ طاہرین نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو. اور اگر محسوس کرو کہ تمہارے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہے اور نفرت ہے، یا تمہیں بہت زیادہ کبر محسوس ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بغض اور کینہ محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو آسانی سے معاف کرنے کو جی نہیں کرتا، تو زیادہ سے زیادہ مناجات کرو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرو، ان کے لیے دعائے خیر کرو جن کے لیے طرف سے تمہارا دل صاف نہیں. دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں نا تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہمارے دل پہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ دھبا بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ایونچولی پورا کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اس وقت جہاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پوری سیاہی دل پر آ گئی ہے، اب آپ کا دل مائل ہی نہیں ہوگا اچھے کام کی طرف، تو کس طرح سے تقوی اختیار کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا ہر کام تو اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے ہے، اس کا قرب حاصل کرنے. تو اس لیے ایسے افراد جن پہ بعض اوقات نصیحت اثر نہیں کرتی، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نہ ان کو گریہ محسوس ہوتا ہے اور نہ ان پہ مجلس اثر کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ شیطان کی حکومت ہے. اسی لیے ان سے جہاد اکبر نہیں ہو رہا ہوتا، نفس کے خلاف لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ کیا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم کو نصیحت نہیں کی تھی؟ مولا نے بتایا تھا کہ تو میرا قاتل ہوگا، اس نے فوراً کہا یا علی میں آپ کا ماننے والا ہوں، مجھے ابھی قتل کر دیجیے. فرمایا میں تجھے وہ سزا کیوں دوں جس کا ابھی جرم تو نے کیا ہی نہیں. تو یہ یعنی اثر اس پہ نہیں ہوا، وہ جانتا تھا، جناب امیر اسے بتا بھی چکے تھے، اس کے باوجود اس نے اتنے بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہو. تو یہ اپنے دل پر شیطان کی حکومت نہ آنے دیں، مسلسل جہاد کرتے جائیے تاکہ شیطان، آپ کا نفس کمزور پڑتے جائیں، آپ کی روح قوی ہوتی چلی جائے، مضبوط ہوتی چلی جائے، تقوی اختیار کرتے جائیے. اور وہ جو راز ہیں خدا نہ خواستہ اگر دل میں برے، وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے چادر بن کر ہمارے اوپر آ جائیں اور پھر سب کے سامنے ہمارا کردار ظاہر ہو جائے کہ ہم کتنے برے لوگ تھے. اپنا احتساب کرتے جائیے، اپنے باطن کو پاک رکھیے، یہی جہاد اکبر ہے. تو یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں، بس میں زیادہ وقت نہ لوں، کہ کوشش یہ کریں کہ آل محمد کے راستے میں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے اتنی سختیاں ہیں، اور یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ بھئی میں جب سے شیعہ ہوا ہوں اتنی زیادہ سختیاں آ گئی ہیں، کبھی کبھی بیمار بھی رہتا ہوں، کاروبار بھی
اس میں بھی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان میں جا رہا ہے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں رہتی ہیں، قرض میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو بہت سی پریشانیاں ہیں جب سے شیعہ ہوا ہوں. یعنی یہ راستہ بڑا ہی سنگلاخی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ یہاں پہ اس راستے میں. تو مولانا نے فرمایا کہ ابھی سے پریشان ہو گئے، اہل بیت کے راستے میں تو کربلا تک آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو تم چھوٹی چھوٹی دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا گئے ہو، اہل بیت کے راستے میں تو کربلا تک آ جاتی، تب کیا کرو گے؟ اگر مولا امام حسین کے زمانے میں ہوتے تب کیا کرتے؟ تب بھی ہم لوگ شکایتیں کر رہے ہوتے. آج اس زمانے میں بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ کاش مولا ہم آپ کے زمانے میں ہوتے، ہم ہرگز آپ پہ خنجر نہ چلنے دیتے، آپ کے بچوں پہ ظلم نہ ہونے دیتے. لیکن ہمارا کردار ایسا نہیں ہے. اللہ نے بھی کچھ سوچ کے ہمیں اس زمانے میں نہیں بھیجا کہ شاید ہم مولا کو چھوڑ کے چلے جاتے. بے شک ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا باطن پاک نہیں ہے. جس کا باطن پاک ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ وہ قرآن ایسی صامت کتاب ہے کہ جس کی آیات کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور قرآن مجید پہ کسی اور کتاب کو نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس کو کسی دوسری چیز کو اس پہ فوقیت دینے کے برابر سمجھتے. بے عین ہی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی وہ جا سکتے ہیں کہ جن کے باطن پاک ہوں گے، جن کے شجرے پاک ہوں گے، جو خود پاک ہوں، ان کا نفس پاک ہوگا، وہ جہاد اکبر کرنے والے. تو یہ بہت آسان نہیں ہے. اسی لیے آج ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے مومنین کا، عزاداروں کا. ہم دیکھتے ہیں محرم میں اور اربعین پہ ہر جگہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ مولا تشریف نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ ہم جہاد اکبر کرنے کو راضی نہیں. محبت کرتے ہیں ہم ان سے، بے شک کرتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن ہمارے نفس پاک نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انتظار کر رہا ہے کہ جب ہمارے درمیان سے نفاق کی نجاست دور ہوگی، جب ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں گے، جہاد اکبر کریں گے، اپنی روح کو طاقتور بنائیں گے، اس وقت وہ حجت خدا کو ہمارے درمیان بھیجے گا، تاکہ واقعی جب ہم ڈیزرو کرتے ہوں گے اس وقت وہ تشریف لائیں. تو بس یہ کوشش کریں کہ جتنی بڑی مصیبتیں آئیں، جتنے بڑے ہمارے اوپر آلام آئیں، جتنے مصائب آئیں، ہم کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، جہاد اکبر کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. بہت جلدی بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے کیا ملا. حق کے راستے پہ چلنے سے لوگ فوراً شکایتیں کرنے لگتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کتنا سختی سے یہ امتحان دے رہے ہیں، کتنی سختی سے آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں، تقویٰ کی منزل پہ فائز ہیں. تو لیکن آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اس سے یہ سب کچھ چھلکنا چاہیے کہ ہمارے مولا و آقا جب تشریف لائیں تو وہ فخر سے کہیں یہ میرا شیعہ ہے، یہ ہمارا ماننے والا. یہ عارضی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے قبر کی خاطر کرنا ہے، اور قبر میں بہرحال جہاد اکبر کرنے والے کو ہی شیطان کے خلاف اور عذاب کے خلاف فتح نصیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.